بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 39، وی لاگ نمبر 459 اور پیج ہے 485۔ ناظرین مصیبت انسان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین یہ ہے معارف القرآن جلد دوم پیج 485 اور سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 79 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس امید پہ، اس آس پہ کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا تعارف ہے معارف القرآن جلد دوم۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 6۔ اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین مصیبت انسان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے ایپیسوڈ نمبر 39، وی لاگ نمبر 459 اور پیج ہے 485 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ ناظرین ہیڈنگ ہے مصیبت انسان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہاں سیئۃ سے مراد مصیبت ہے، تفسیر مزری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے یہ اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مصیبت تصیب المسلم الکفر اللہ بہا عنہ حتی شوکت یشاکہا، ترمذی بحوالہ مزری، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب اللہ وسلم قال لا تصیب عبدا نکبۃ فما فوقها
وما دونہا الا بذنب وما یعفو اکثر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اسی کا ایک ہیڈنگ ہے، نیکسٹ ہیڈنگ، یعنی آپ کی رسالت تمام عالم کے لیے عام ہے۔ آپ کی رسالت تمام عالم کے لیے عام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ محض عربوں کے لیے ہی نہیں رسول تھے، بلکہ آپ کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لیے عام ہے، خواہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ تا قیامت پیدا ہوں، یعنی دنیا میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، مگر حضور کی رسالت تمام عالم کے لیے عام ہے۔ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ۔